السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز سامعین، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ ایسے موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آنے والا یہ مہینہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، عالم اسلام میں بسنے والے سارے مسلمانوں کے لیے خوشی کا، مسرت کا، سعادت کا، بخشش کا، روشن مستقبل کا یہ مہینہ بنا دے۔ اسلام دشمن طاقتیں منہ کی کھائیں، ان کی ساری تدبیریں ضائع اور بیکار چلی جائیں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آج کی اس حسین مجلس میں جس موضوع کے تعلق سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے تقوی زاد راہ۔ یہ موضوع سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے دیا ہوا نہیں ہے۔ یہاں کے ذمہ داروں نے مجھے اس بات کی اجازت دی تھی کہ میں جس موضوع پر بھی چاہوں آپ کے سامنے اظہار خیال کر سکوں، لیکن میں نے تقوی کا موضوع رمضان المبارک کی مناسبت سے چنا، اس لیے کہ رمضان کے روزوں کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے، اور تقوی انسان کی ہمیشہ کی ضرورت ہے۔ ایک انسان، جیسے کہ شیخ محترم فرما رہے تھے کہ بچپن سے لے کر بڑھاپا تک ایک انسان کے لیے تقوی کیا ہے؟ اس کی زندگی کی ضرورت ہے۔ ہم شکر گزار ہیں یہاں کے ذمہ داروں کا جنہوں نے یہ حسین مجلس سجائی ہے، اس حسین مجلس کو بپا کرنے کے لیے کوشش کی ہے، خصوصاً ہمارے شیخ مسیح الدین صاحب، عزیزم پرویز احمد سلمہ، شیخ فضل الرحمان صاحب، شیخ علی صاحب اور دیگر احباب، ہمارے زاہد بھائی، بشیر بھائی، جن سب کی کوششوں سے یہ حسین مجلس منعقد ہوئی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ بنائے اور حلال روزی میں اضافے اور زیادتی کا سبب بنائے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، تقوی کا لفظ عربی زبان کی ڈکشنری میں تقوی کے لغوی معنی ہیں رکنے کے، بچنے کے، پرہیز کرنے کے، اجتناب کرنے کے۔ قرآن مجید کی آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں گے تو تقوی کا لفظ ان تمام ہی معانی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر چونکہ تقوی کا لفظ کئی ایک معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی لیے تقوی کی شرعی تعریف کرتے وقت علماء اسلام نے تقوی کی متعدد تعریفات کی، لیکن ان تعریفات کے اندر جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ کہ انسان اپنے درمیان
اور اللہ کے عذاب کے درمیان بچاؤ کا سامان پیدا کر لے۔ کیسے؟ اللہ کے احکام کی بجا آوری کر کے اور اللہ کے منہیات سے اپنے آپ کو روک کر کے انسان اپنے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دے، کوئی چیز پیدا کر دے کہ جہنم کی آگ اس تک نہ پہنچ سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس تعریف کی روشنی میں آپ جو بھی کام کریں گے عبادت کے طور پر، وہ تقویٰ کے باب میں کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ طریقہ، وہ عمل کتاب و سنت کی روشنی میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت کے نام پر بدعات کو انجام دیں، عبادت کے نام پر خرافات کے مرتکب ہو جائیں، بدعات کی فیکٹریاں اور نرسریاں چلانے لگیں، پھر ایسی صورت میں وہ آپ کے تقویٰ کے ضمن میں وہ بات شامل نہیں ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقویٰ کی تعریف کی ہے، ہی فعل ما امر اللہ بہ وترک ما نہی عنہ، کہ آدمی ان تمام کاموں کو انجام دے جو اللہ نے حکم دیا ہے، بجا لائے اللہ کا حکم سمجھ کر کے، یہی تقویٰ ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے، انسان ان تمام چیزوں سے رک جائے، یہی کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے، دل کی اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے کہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کو گناہ سے نفرت ہو جائے، عبادت میں اسے مزہ آنے لگے۔ جی ہاں میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ سمندر اس وقت تک کہا جاتا ہے جب اس میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے۔ اگر سمندر میں پانی نہ رہے، سمندر سے پانی سوکھ جائے تو ویرانہ ہو جاتا ہے۔ جس دل میں تقویٰ نہیں ہوتا ہے، اس دل میں برائی اپنی جگہ بنا لیتی ہے، شیطان اپنا اڈا بنا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر اسلام ایک مسلمان کے لیے جسم کی حیثیت رکھتا ہے تو تقویٰ اس کے دل کی کیا ہے؟ روح ہے۔ جس طرح جسم سے روح نکل جائے تو جسم نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، اگر انسان کے دل سے تقویٰ نکل جائے تو اس دل کے اندر کوئی فائدہ، کوئی خیر نہیں رہ جاتا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں ابی ہمیں تقویٰ کے تعلق سے بتا دو کہ تقویٰ کیا چیز ہے۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، هل سلکت طریقا ذا شوک، عمر کیا زندگی میں کبھی کانٹوں بھرے راستے سے تم چلے ہو، گزرے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں ہوا ہے ایسا، ہم گزرے ہیں۔ کہا ماذا عملت، کیا کیا اس وقت؟ کہا تشمرت وحذرت، دامن کو سمیٹا، کپڑوں کو یوں سمیٹا، جھک کر کے بچاتے ہوئے اس سے نکل گیا کہ کہیں میرے دامن سے کوئی کانٹا الجھ نہ جائے۔ کہا یہی تقویٰ ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں بے حیائی ہے، اس دنیا کی زندگی میں حرام خوری ہے، سود خوری ہے، نامعلوم کتنے گورکھ دھندے ہیں، تمام مشکلات اور پریشانیاں ہیں جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ مار دینا چاہتی ہیں۔ آپ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچاتے ہوئے اپنی منزل کو پالیں، آخرت کی طرف رخصت ہو جائیں، یہی تقویٰ ہے۔ جی ہاں میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ الجھنے لگے گناہوں سے، گناہوں میں آپ کو مزہ آنے لگا، تو پھر آپ نے تقویٰ کے منافی کام کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے ایک واقعہ نقل کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لا يبلغ الانسان حقیقت التقوی حتی یترک ما حاک فی صدرہ، کہ انسان تقوی کی بلندی کو نہیں پا سکتا یہاں تک کہ انسان ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی نہ چھوڑ دے جو اس کے سینے میں، جو اس کے دل میں کانٹا بن جائے۔ جی ہاں، اگر کھٹک بھی جائے کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال، تو انسان کے تقویٰ کا تقاضا ہے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو کیا کر لے؟ روک دے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا کی زندگی میں یہی انداز اگر آپ کو ہوگا کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی جب اجتناب کرنے لگیں گے، تب تقویٰ کی بلندی کو آپ کیا کر لیں گے؟ پا لیں گے۔ شاعر کہتا ہے، خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ، اس سے توبہ کر لو، یہی تقویٰ ہے۔ وَاسْنَا
کماشن فوق ارض الشوک یحذر ما یرا، اور چلو تم اس آدمی کی طرح جو کانٹوں بھرے راستے پر پاؤں کو بچاتے ہوئے رکھتا کہ کہیں کانٹا اس کے پاؤں میں چبھ نہ جائے۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے گناہ مت کرو، اس لیے کہ پہاڑ ریتا بنتا ہے تو کنکڑ بنتے ہیں، کنکڑ جڑتے ہیں پتھر بنتے ہیں، پتھر جڑتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ صغائر کی جب انسان کے ہاں کثرت ہوتے چلی جاتی ہے تو پھر انسان بڑے بڑے گناہ کا کیا ہو جاتا ہے؟ پہلے انسان ڈائریکٹ کہیں ڈاکہ نہیں مارتا ہے، پہلے کھیتوں میں کھلیانوں میں کانکر چوری کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات انجام دیتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ برائیوں کی طرف کیا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، تقویٰ کے تقاضے کو اگر آپ پانا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو گناہ جو چھوٹے بھی ہیں ان گناہوں سے آپ کو کیا کرنی ہوگی؟ نفرت کرنی ہوگی۔ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ تقویٰ کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید کا مطالعہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے، ہم نے تمام کو تقویٰ کی وصیت کی، ہم نے اس بات کی وصیت کی۔ انبیاء کی بعثت اللہ نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا اسی مقصد کے پیش نظر۔ اس لیے بھیجا کہ جا کر کے وہ لوگوں کے ہاں تقویٰ کی تعلیم دیں، اپنے ماننے والوں کو تقویٰ کی تعلیم۔ جی ہاں، آپ جا کر کے انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہوں، چاہے وہ ہود علیہ السلام ہوں، چاہے وہ ادریس علیہ السلام ہوں، چاہے وہ لوط علیہ السلام ہوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے کیا کرو؟ ڈرو۔ اسی بات کی انہوں نے کیا کی ہے؟ تعلیم دی۔ ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت طیبہ کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا۔ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحابی رسول، کان اذا بعث سریۃ، کان اذا بعث امیرا علی سریۃ او جیش اوصاہ بتقوی اللہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سریہ پر کسی شخص کو امیر بنا کر کے بھیجتے، کسی لڑائی کے لیے کسی شخص کو امیر بنا کر کے بھیجتے، اوصاہ بتقوی اللہ فی خاصۃ نفسہ وبمن معہ من المسلمین، تو اسے اس بات کی وصیت کرتے ہیں کہ تم اللہ سے اپنے آپ کے تعلق سے، جی ہاں، انسان خود اپنے نفس پر سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، اپنے آپ کے تعلق سے بھی اللہ سے ڈرنا اور ان لوگوں کے تعلق سے بھی ڈرنا جو تمہارے کیا ہیں؟ ماتحت ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ حج کے موقع پر میں ردیف تھا اپنے باپ کا، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، امت اسلام کو مخاطب کر رہے ہیں جمرہ کے وقت، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، ہر جمعہ کے خطبے میں آپ انہی آیات کو پڑھتے جن آیات کی تلاوت اسی سنت پر کی اتباع کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان تینوں آیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں کیوں دہراتے تھے؟ اس لیے کہ ان تینوں آیات کے اندر بنیادی طور پر تقویٰ کی کیا کی گئی ہے؟ تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور بھی مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھاتے تھے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے اندر جو آپ خطبہ دیتے تھے، خطبے کے طور پر جن آیات کا آپ انتخاب فرماتے تھے وہ یہی تینوں آیتیں ہوتی تھیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ ان تینوں آیات کو غور سے دیکھ لیجئے، ان تینوں آیات کے اندر کہیں بھی نکاح کے، بیاہ کے، شادی کے، میاں بیوی کے حقوق کے مسائل نہیں بیان ہوئے ہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ نکاح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں آیات کو کیوں پڑھتے تھے جبکہ قرآن مجید میں احکام نساء موجود ہے، شادی بیاہ کے مسائل موجود ہیں؟ ان آیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آپ ان آیات کا انتخاب کرتے تھے جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کی کیا کی ہے؟ تعلیم دی ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر انسان شادی کے وقت اور شادی سے پہلے، شادی کے بعد کس چیز سے غافل ہو جاتا ہے؟ تقویٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خوف سے کیا ہو جاتا ہے؟ سماج کے نام پر، معاشرے کے نام پر اور دیگر چیزوں کے نام پر ان چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ چلا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تقویٰ کی تعلیم دی، اس لیے کہ میاں بیوی اگر تقویٰ سے خالی ہو جائیں
تو نہ بیوی شوہر کا صحیح حق ادا کر سکتی ہے اور نہ شوہر اپنی بیوی کا صحیح حق ادا کر سکتا ہے. دونوں اپنی جگہ پر خیانت کے کیا ہو جائیں گے؟ مرتکب ہو جائیں گے. اگر کوئی چیز ہے جو ایک دوسرے کے تعلق سے پابند بنا سکتی ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے ذمہ دار بنا سکتی ہے، تو وہ ہے اس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، جواب دہی کا احساس. اور یہی چیز اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ اسے کامیابی مل جاتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت فرمائی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں رہو. دوست کے ساتھ ہو تو، دشمن کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو، تاریکی میں تنہائی میں ہو، بند کمرے میں ہو تو، دکان پر کیشیئر بن کر کے بیٹھے ہو تو، بقالے میں نوکر ہو تو، مزرعے میں کام کر رہے ہو تو، اتق اللہ حیثما کنت، اے مسلمان اللہ سے ڈرتے رہ جہاں بھی ہے، جس حالت میں ہے. یہی ایک مسلمان کی زندگی کا کیا ہونا چاہیے؟ لائحہ ہونا چاہیے. اتق اللہ حیثما کنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث 3 جملوں پر مشتمل ہے، لیکن اس حدیث کی اگر تشریح کر دی جائے تفصیل کے ساتھ تو تقریر بڑی لمبی ہو جائے گی میرے بھائیو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جملے میں فرما رہے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اللہ سے ڈرتے رہو. جتنا انسان کو اللہ سے ڈر پانے کی طاقت ہے، یاد رکھیں سچی بات یہ ہے کہ تقوی اگر واقعی معنی میں کسی کے ہاں مکمل صورت میں جھلکتا ہے تو وہ انبیاء کی زندگی ہے. اور اس کے بعد ہر انسان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا ممکن ہے. تو انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، لیکن انسان ہے، جتنا بھی اللہ کا خوف ہو، جتنا بھی وہ اللہ سے ڈرے، کہیں نہ کہیں اس سے انسانی بنیاد پر کیا ہو جائے گی؟ غلطی ہوگی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ بتا رہے ہیں کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. اے انسان اگر تجھ بشری تقاضے کے مطابق اللہ سے ڈرنے کے باوجود بھی اگر بشری تقاضے کے مطابق تجھ سے چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، نیکی کرو. گناہ ہو جائے سرزد، اللہ کی جناب میں گستاخی ہو جائے تو بعد میں کثرت سے نیکی کرو، اس لیے کہ نیکیاں برائی کو کیا کرتی ہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائی کو کیا کرتی ہیں؟ مٹا دیتی ہیں. اور یاد رکھو کہ نیکیوں کے باب میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ سے کیا کر لے؟ توبہ کر لے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. انسان کو اگر اپنے گناہ یاد آ جائیں تو اس کو اپنے گناہ سے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مومنو اللہ کی طرف مکمل طور سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پلٹو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو میرے بھائی اور دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان ڈرنے کے باوجود بھی گناہ کر سکتا ہے، تقوی کے منافی عمل ہو سکتا ہے، لیکن اس تلخی کو، اس وائرس کو، اس نقص کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ کثرت سے نیکی کرو تاکہ وہ نیکی تمہاری اس کمی کو کیا کر دے؟ پوری کر دے. آگے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ. ذرا میری بات کو غور سے سننا میرے بھائیوں. ماشاءاللہ آپ کا حضور دیکھ کر کے دل چاہتا خوب بولوں. آپ جب آئے ہیں ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں تو دل چاہتا کہ آپ کو سناؤ. غور کریں ذرا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اب آپ بتائیں کہ نیکی میں اچھے اخلاق داخل نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تقوی کے خلاف اگر کوئی کام ہو جائے تم سے تو نیکی کرو. اور پھر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. تو اچھے اخلاق نیکی کے باب میں پہلے ہی شامل ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ نیکی پر کیوں اچھے اخلاق پر کیوں ابھار رہے ہیں؟ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں قصور نہیں کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، متوع جسے آپ کہتے ہیں،
بظاہر بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے مزدور کی، بات آتی ہے اپنے ماتحتوں کی، بات آتی ہے اپنے سے کمتر انسان کی، تو پھر وہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ ظلم کرتا ہے۔ اور یہ بات حدیث میں بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کے اخلاق اللہ کے بندوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو عبادت جتنی بھی کر لو، آپ تقویٰ کے معیار کو، گویا تقویٰ کی حقیقی روحانیت کو پانے کے لیے، تقویٰ کی بلندی کو پانے کے لیے انسان کو جہاں عبادت کی ضرورت ہے، ذکر کی ضرورت ہے، تلاوت کی ضرورت ہے، گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے، وہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خالق الناس بخلق حسن، تقویٰ کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر دھیان دیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اولیائی المتقون اینما کانوا حیث کانوا، میرے اولیاء، میرے دوست، میرے ساتھی، میرے لوگ فلاں خاندان کے لوگ نہیں ہیں، فلاں قسم کے بال لٹکانے والے نہیں ہیں، درگاہوں پر بیٹھ کر کے خاص حیت بنا کر کے لباس پہن کر کے جم گھٹا دینے والے، مجاوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اولیائی المتقون، میرے اولیاء، میرے دوست جو ہر معاملے میں اللہ سے خلوت میں، جلوت میں، رات کی تاریکی میں، جنگل اور بیابانے میں انہیں اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا انہیں احساس ہوتا ہے، وہ گناہ سے بچتے ہیں، وہی لوگ کیا ہیں؟ ہمارے اولیاء۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقاکم للہ، اخشاکم للہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقویٰ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ موجود تھا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تقویٰ کی دولت سے ہمیں کیا کر دے؟ یہ دل اللہ کے خوف سے کیا کر دے؟ معمور کر دے۔ اس لیے کہ میں نے آپ سے کہا کہ دل جب اللہ کے خوف سے عاری ہو جائے گا تو پھر گناہ کا کیا ہو جائے گا؟ منبع و مصدر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں ہدا، تقا، تقویٰ کی، ہدایت کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، لیکن تقویٰ اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تقویٰ کی بلندی سے ہمیں کیا کر دے؟ معمور کر دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھیں تقویٰ بڑی عظیم چیز ہے، تقویٰ بڑی ہی اہم چیز ہے۔ جی ہاں، آپ اسلام کے سارے نظام کو پڑھ جائیے، اسلام کے سارے نظام کو پڑھ جائیے، آپ دیکھیں گے اسلام کا عادلانہ نظام مبنی ہے اسی تقویٰ پر۔ اللہ فرما رہا قرآن مجید کے اندر اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ جی ہاں، میں آپ سے کھل کر کے کہنا چاہتا ہوں، ایک انسان کو پولیس کا ڈر، قانون کا ڈر، کسی بڑے آدمی کا ڈر اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ آدمی اس کے سامنے کفیل کا ڈر چانٹا نہ لگا دے۔ کاؤنٹر پر کھڑا پیسہ نہیں کھینچیں گے، چلا گیا نیچے نکال لیا۔ ایک انسان کو قانون کا ڈر، پولیس کا ڈر، حاکم کا ڈر، کفیل کا ڈر، فلاں کا ڈر، فلاں کا ڈر اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ آدمی اس کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن ایک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، تو انسان چاہے بند کمرے میں ہو، چاہے رات کی تاریکی میں ہو، چاہے بیابانے میں جنگل میں چلا جائے، لیکن وہ گناہ کرنے سے تھرائے گا، وہ گناہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کانپے گا۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر وہی اسی چیز کا فقدان ہو گیا ہے، اللہ کا خوف نہیں رہ گیا ہے، لوگ قانون سے ڈرتے ہیں۔
جبکہ اسلام نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ جی ہاں، اسلامی تاریخ کو پڑھیے، سیرت مصطفیٰ کو دیکھیے کہ دلوں میں کس طرح اللہ کا خوف تھا، اور آج کے زمانے میں قانون بٹھایا جا رہا ہے۔ ایک گھوٹالہ ہوتا ہے، اس گھوٹالے کی انکوائری کے لیے دوسری کمیشن بنائی جاتی ہے، وہ خود گھوٹالہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جو دوسرا بیٹھتا ہے وہ بھی اللہ کے خوف سے کیا ہوتا ہے، عاری ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ کا خوف تھا، ذرا آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک نوکرانی تھی، بچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خادمہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ضرورت کے لیے اس کو آواز دی، بچی نے آواز سنا لیکن صحن میں آنگن میں بکری کے کان کو پکڑ کر کے کھیل رہی تھی، نہیں آئی۔ اللہ کے رسول نے 2 بار 3 بار آواز، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا گئی، اس کو پکڑ کر کے لے کے آئیں، کہا اللہ کے رسول آپ کی آواز وہاں تک پہنچ رہی تھی لیکن بچی نے گستاخی کی ہے، آپ کے پاس نہیں آئی۔ اللہ کے رسول انسان تھے، غصہ آیا آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے بچی، لولا القود لأوجعت، اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا، جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا، تو تیری اس گستاخی پر مجھے اتنا غصہ آیا کہ دل یہ چاہ رہا کہ مسواک کو چھڑی بناؤں اور تجھے پیٹ دوں، لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ غصے کے اس عالم میں میں کہیں تجھے اتنا سخت نہ مار دوں کہ جتنا تیرا گناہ ہے چوٹ اس سے زیادہ کہیں نہ تجھ پر پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، حبیب کبریا سید المرسلین، کہ میں تجھے اتنا نہ مار دوں کہیں کہ چوٹ جتنا تیرا گناہ ہے اس سے زیادہ لگ جائے، اور پھر اللہ میری اس بات پر کیا کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا اللہ کا خوف، یہ ہوتا ہے اللہ کے خوف کا معنی اور مطلوب۔ میرے بھائی اور دوستوں، کہ اللہ کے نبی ہیں وہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ڈر نہ ہوتا اللہ کا تو میں تجھے، جی ہاں، آپ تاریخ اسلام میں کتب احادیث میں اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی سے کمپیئر کریں کہ آپ وہاں ہوتے تو کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو بکر صدیق موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کی، صدقہ و خیرات پر لوگوں کو ابھارا، جوش میں آئے۔ ابو بکر صدیق چودھری انسان تھے، کھیت زمین و جائیداد کے مالک تھے، کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے راستے میں اپنی زمین کا اتنا حصہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی تھے جن کے پاس زمین نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں ساتھی کو لو اور اپنی زمین جا کر کے دکھا دو۔ موقع جب آیا، حسب ٹائم دونوں آدمی میدان گئے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ساتھی صحابی یہاں سے مڈیر تم باندھ لو، یہاں سے میں تمہیں زمین دے رہا ہوں۔ ساتھی صحابی نے کہا اچھا، اللہ کے رسول کی مجلس میں تو یہاں تک دینے کو کہا تھا، آج یہاں تک کیوں کہہ رہے ہو؟ ذرا سوچیں کہ آپ اور ہم ہوتے تو غصہ ہمیں کتنا آتا۔ ابو بکر صدیق کو بھی غصہ آیا، کہا لالچی لگتے ہو، دینے والا میں ہوں، مجھے کہاں سے دینا ہے مجھے معلوم ہے، میں کہہ رہا ہوں تم کو کہ یہاں سے تم مڈیر باندھ لو، تم کہہ رہے ہو نہیں، یہاں سے تم لالچی لگ رہے ہو، میری زمین کو اور قبضہ تم کرنے کی کیا کر رہے ہو، تمہارے اندر چاہت ہے۔ آج کا معاشرہ ہوتا، سماج ہوتا تو لوگ کہتے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے، کچھ فاؤل ہوا ہی نہیں، لیکن ابو بکر کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کر ڈالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی کی شان میں گستاخی کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقصان ہو گیا میرا۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ تفصیل ہوتی ہے، میں مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہتے ہیں کہ اے صحابی، تم بھی ابو بکر کو وہی بات، بھدی بات جو تمہاری شان میں انہوں نے کہی ہے تم بھی کہہ دو۔ ابو بکر کو ڈر ہے کہ کہیں اللہ ان کی اس بات پر گرفت۔ اللہ اکبر۔ آج ہم پتہ نہیں تھوڑے تھوڑے غصے میں آپے سے جب باہر ہوتے ہیں تو ہم اپنے ساتھی کو، اپنے عزیز و اقارب کو نہیں، اپنی ماں باپ کو کیا کہہ ڈالتے ہیں۔ زبان کتنی بے لگام ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد احساس ندامت تک ہمیں نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی گستاخی، کوئی جرم ہم نے کیا ہے، ہم نے اپنے بیوی کا، اپنے بچے کا یا فلاں کا دل ہم نے کیا کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا
کی جب صحابی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول میں ابو بکر کو معاف کر رہا ہوں، میں ان جملوں کو دہرانے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، معاف کر دیا۔ لیکن احساس دیکھیے جواب دہی کا، اللہ کا ڈر دیکھیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، معافی تلافی ہو چکی ہے، پھر بھی ڈر لگ رہا کہ ہم نے گستاخی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کہیں اللہ اس بات پر ہماری گرفت۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کی زندگی کا ایک اور ورق الٹ لیجئے۔ ایک غلام تھا ان کا، مسلمان ہو گیا، اسلام لانے سے پہلے کہانت کیا کرتا تھا، پیسے کماتا تھا۔ ایک کی کہانت اس نے کی تھی، پیسہ اس وقت نہیں ملا تھا، اسلام لانے کے بعد اس آدمی نے لا کر کے ابو بکر کے غلام کو پیسہ دیا۔ غلام جب پیسہ پایا اپنے مالک کے لیے وہاں سے کچھ خرید لایا، دودھ، ابو بکر صدیق کو لا کر کے مالک کو دیا۔ مالک نے سمجھا غلام کی کمائی ہے، اس نے مجھے دیا، پی لیا ابو بکر صدیق نے۔ بعد میں کہا آقا میرے مالک پتا ہے یہ دودھ کیسے کیسے لایا ہوں؟ کہا بولو کیسے لائے؟ کہا زمانے جاہلیت میں کہانت کی تھی، اس نے پیسہ آج دیا ہے۔ کہا اچھا، اور اس دودھ کو تو نے مجھے پلا دیا؟ انگلیاں ڈال دی معدے میں، منہ کے راستے سے ابو بکر صدیق کوشش کر کر کے اس کے آخری قطرے کو باہر نکال رہے ہیں، کہیں حرام کا مال ابو بکر کے معدے میں اللہ اکبر ہضم نہ ہو جائے اور فساد نہ پیدا کر دے، خون میں جراثیم نہ آ جائیں گناہ کے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا بھی احساس ہے۔ آج کتنے معاملات ہیں، پیسے ادھر کے ادھر، ارے ہمارے ساتھ فلاں جو اس نے کیا تھا، اس نے ایسا کیا تھا تو ہم نے اس کا بھی کیا کر لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، تقویٰ کا دعویٰ کر دینا، پوچھو کسی سے کہ کون متقی ہے، ہر کوئی کہے گا میں متقی ہوں، لیکن عملی زندگی میں آپ دیکھیں کہ تقویٰ کا معنی کیا ہے، تقویٰ کا مفہوم کیا ہے، تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں، کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تقویٰ کی مثال تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور حکومت میں اعلان کرتے ہیں کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا۔ بچپن میں ہم لوگوں نے یہ کتاب میں پڑھا واقعہ۔ ماں رات کی تاریکی میں کہتی ہے بیٹی اٹھ دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے ماں، لیکن ابو بکر نے عمر فاروق نے امیر المومنین نے منع کیا۔ ماں کہتی ہے ارے پاگل، رات کی اس تاریکی میں کہاں امیر المومنین تیرے گھر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹی کہتی ہے ماں اگر امیر المومنین نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ رات کی تاریکی میں بھی دودھ میں پانی ملانے سے ہاتھ کیا ہو رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ یہی ابو بکر صدیق ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بار بار کہا کرتا ہوں، امیری غریبی تقویٰ کا کوئی معیار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں مالدار ہے تو بڑا متقی ہے، ایک غریب انسان بھی متقی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر جا پر نکلے ہوئے ہیں، راستے میں انہیں بھوک لگتی ہے، کسی چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا تھا۔ عربوں کے مزاج کے مطابق مسافر کو دودھ پینے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مطالبہ کرتے ہیں، وہ بھی ایک بکری دے دیتا کہ مسافر تم اپنا دودھ نکال کر کے اس کا دودھ پی لو۔ اپنی ضرورت پوری ہو گئی۔ عمر فاروق نے آزمانے کی کوشش کی، کہا چرواہے، کہا جی، کہا یہ بکری مجھے دے دو۔ کہا لیکن حضور میری نہیں، میرے مالک کی ہے، میں نوکر ہوں۔ کہا پیسہ لے لو، مالک سے کہہ دینا بکری کو بھیڑیا کھا گیا یا بکری مر گئی۔ آج کا زمانہ ہوتا تو کہتا بڑا تم اچھا آدمی ہے، اس نے تو میری تنخواہ کاٹی ہے، 2 لے جا، اور 1 نہیں 2 میں تجھے دیتا ہوں، اتنا دے دے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اس چرواہے کا جس کے سینے میں اللہ کا خوف تھا، اس نے جواب کیا دیا، ہاں وَإِنَ اللَّهِ، اے بھلا آدمی، اے مسافر، تو جو یہ بات مجھے کہہ رہا ہے کہ میں پیسہ لے کر کے جیب میں ڈال لوں، اپنے مالک کو کہہ دوں بکریاں مر گئی، میری بکری مر گئی تیری، یا بھیڑیا اٹھا لے گیا، اگر یہ بات میں اپنے مالک سے کہہ لوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ کہاں گیا، وہ تو ہمارے ایسا اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج مسلمانوں میں یہ احساس کہاں ہے گناہ کے وقت کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوں، جس بھی نوعیت کا گناہ ہو، تو ہمارے رونگٹے تھرا جائیں، ہمیں احساس ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم جتنا بھی چھپ جائیں، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم ذرا فورمین بن جاتے ہیں، تب دھمکیاں دیکھو، اے سیدھا چل، ایک دستخط سے تیری بچوں کی روزی چھین لوں گا، جو کیا کر دوں گا۔
کبر اور انانیت کے شکار ہو جاتے ہیں. جب ماتحت ہوتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور جیسے ہی تھوڑا ذمہ دار ہم بنتے ہیں ہم فوراً آپے سے کیا ہو جاتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کا کان مروڑ دیتے ہیں کسی تجارتی معاملے کو لے کر. تم نے گڑبڑ کیوں کیا؟ غلام بڑی سچائی کے ساتھ آتا ہے، کہتا ہے مالک آپ نے میرا کان کیوں مروڑا؟ کہا کان کے مروڑنے کی بات کرتا، اتنا نقصان تو نے کر ڈالا. کہا صاحب آپ دیکھ لیں غور سے، غلطی میں نے نہیں کی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملات کو پھر سے جانتے ہیں. بات واضح ہوتی ہے کہ غلطی اس آدمی کی نہیں ہے، اس غلام کی نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیتے ہیں. اتنی بڑی نعمت مل گئی اسے، اتنی بڑی نوازش ہو گئی کہ آزادی مل گئی. لیکن اسی پر بس نہیں، عثمان غنی کہتے ہیں کہ اے غلام اس کان کو پکڑ کر کے تو بھی اتنا ہی تیز مروڑ دے جتنا میں نے تیرا مروڑا ہے. ڈر لگ رہا ہے اللہ گرفت کر لے گا، مواخذہ کر لے گا، عذاب سے دوچار کر دے گا. غلام کہتا ہے مالک میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ جس رب سے آپ کو ڈر لگتا ہے مجھے بھی ڈر لگتا ہے میں کہیں آپ کا کان زیادہ نہ مروڑ دوں. اللہ اکبر. احساس، جواب دہی کا احساس. میرے بھائی اور دوستو بات لمبی نہ ہو جائے، ایک اور واقعہ سناتا ہوں، بات کو دوسری طرف لے جاتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک بڑے مشہور محدث ہیں، بڑے عابد و زاہد انسان گزرے ہیں. ان کی کتاب الزہد بڑی مشہور ترین کتاب. ان کے باپ مبارک، غریبوں سنو، تقویٰ بار بار کہتا ہوں، غربت اور مالداری اس میں نہیں ہوتی. اس طرح سے سینے میں اللہ کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا خوف ہونا چاہیے. مبارک ان کے باپ کسی کے باغ میں نوکر تھے. عبداللہ کے باپ جو محدث ہیں، ان کے باپ مبارک کسی بادشاہ زادے کے باغ کو لگا رہے تھے، آم کے باغ کو. آم کے باغ کو لگایا، سالوں اس میں گزارا اور پانی دیا، سب کچھ دیا. ایک دن وہ آدمی اپنے دوستوں کے ہمراہ باغ میں آتا ہے. غور سے سننا میری بات کو. کہتا ہے مبارک. کہا جی حضور. کہا ذرا میٹھے میٹھے آم چن کر کے لے آؤ. انہوں نے آم توڑے لا کر کے رکھ دیے. کچھ آم میٹھے نکلے، کچھ آم کسیلے نکل گئے. آدمی نے کہا کہ میٹھا مانگا ہو، جاؤ بابا میٹھے میٹھے آم توڑ کر کے لے آؤ. پھر جا کر کے مبارک نے آم توڑا، لا کر کے رکھ دیا. پھر کچھ میٹھے نکلے، پھر کچھ کسیلے نکل گئے. کہا تمہیں سمجھ میں بات نہیں آتی؟ میں کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں، میٹھے میٹھے آم توڑ لاؤ، تم اس میں کچھ کسیلے لاتے ہو، کچھ میٹھے، صرف میٹھا والا لے کر کے چلے آؤ. مبارک نے عرض کیا میرے حضور، میرے مالک، یہ باغ آپ نے نگرانی کے لیے مجھے دیا، لیکن اس باغ میں کسی درخت کے پھل کو کھانے کی آپ نے اجازت مجھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مبارک کی یہ بات سن کر کے تڑپ اٹھا. کہا تم اتنے سالوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو، تم نے آج تک کسی بھی درخت کا آم نہیں چکھا؟ کہا جی نہیں. آپ نے اس کی اجازت. اللہ اکبر. ایسی ایمانداری، اللہ کا خوف، جواب دہی کا احساس کہ اس کی اجازت کے بغیر ایک آم میں کیسے کھا لوں، جبکہ اس نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے. سنیے آگے سنیے. اتنا متاثر ہوا کہ گھر لوٹا، اپنے بیوی سے کہا اکلوتی بیٹی ہے میری، میں نے اس کے لیے شوہر ڈھونڈ لیا ہے. بیوی سے کہا تمہارے لیے داماد ڈھونڈ لیا ہے. اسی اپنے غلام مبارک سے وہ بادشاہ زادہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا. پوری جائیداد بھی مبارک کو میراث میں مل جاتی ہے. اللہ اکبر. اور انہی مبارک کے نطفے سے عبداللہ پیدا ہوتے ہیں جو وقت کے اتنے بڑے محدث ہوتے ہیں. جی ہاں، اگر تقویٰ کی بنیاد پر کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے ثمرات، اس کے برکات بھی کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہوتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقویٰ کے تعلق سے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن میں اسی پر بس کرتے ہوئے میں آپ کے ذہن کو کسی اور طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اس مضمون کو چنا اس لیے کہ رمضان کے روزوں کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ تقویٰ بتایا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. غور فرمائیے، آیت کریمہ میں عبادت پر ابھارا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں کیا پیدا ہو جائے؟
عبادت کا مقصود دین اسلام کی تمام عبادتوں کے تعلق سے آپ مطالعہ کر لیجئے، قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، تمام ہی عبادتیں جو آپ کے اوپر لاگو کی گئی ہیں ان کا مقصود کیا ہے؟ ان کا مقصود تقویٰ ہے۔ جی ہاں، ایک انسان تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اللہ کی وہ عبادت کرے کثرت سے۔ اگر کثرت سے صحیح ڈھنگ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے سینے میں، اس کے دل میں جو دل ہے، اس دل کے اندر اللہ کا خوف جاگتی ہوگا۔ قرآن مجید بے حیائی سے روکنے کے لیے، غلط کاموں سے بچنے کے لیے نماز کا نسخہ تجویز کرتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اے لوگوں، نماز کو اگر صحیح ڈھنگ سے پڑھو گے، اوقات کی پابندی کر کے جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے سنت کے مطابق اگر نماز پڑھو گے تو یہ نماز تمہیں فحش اور منکرات سے کیا کر دے گی؟ روک دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر روزے کا مقصد بتا رہا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، روزہ تمہارے لیے اوپر اس لیے فرض کیا گیا ہے جس طرح سابقہ امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ یہ روزہ، یہ روحانیت کی پامر طاقت تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا کیا پیدا کر دے؟ خوف پیدا کر دے، اللہ کا تقویٰ پیدا کر دے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ حج جیسی عبادت کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اگر اللہ کے شعائر، نشانیاں جو ہیں ان کی کوئی احترام کرتا ہے اور ان احترام کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے گھر جاتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، حج کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ چیز اس کے دل کے تقویٰ پر کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، شاعر اللہ سے مراد وہ جگہیں ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے، عزت بخشی ہے، وہ درگاہیں اور آستانے نہیں جو شرک کا اڈا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک انسان حج کے سفر کے لیے جاتا ہے، تیاری کرتا ہے، زاد راہ ڈھونڈتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اے لوگو، حج کے سفر پہ تم جا رہے ہو، تم مختلف چیزوں کی تیاری کر رہے ہو، لیکن سب سے بڑی تیاری اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف، اس لیے کہ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو حج جیسی عبادت میں ایسا فاؤل کرو گے کہ تمہاری عبادت کیا ہو جائے گی؟ چلی جائے گی۔ قربانی آپ ادا کرتے ہیں، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، اللہ کا تقویٰ پیدا کرنا، کردار کی بلندی جسے اسلام تقویٰ کا نام دیتا ہے، وہ آپ کے سینے میں جاگزی ہو جائے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں اور چمڑی نہیں پہنچتی ہے، کھر نہیں پہنچتی ہے، ہڈی نہیں پہنچتی ہے، تمہارے دلوں کا وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ قربانی کا مقصود بھی اللہ کیا بتا رہا ہے؟ ایک انسان زیب و زینت کے لیے خوبصورت ترین کپڑا پہنتا ہے، عمدہ سے عمدہ کپڑا لاتا ہے، غازہ و پاؤڈر لگاتا ہے، نامعلوم کیا کیا صورتیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے بنو آدم، تم اپنے آپ کو حسین ثابت کرنے کے لیے، خوبصورت تمہاری پرسنالٹی ہو، تمہاری شخصیت ابھرے، تم اپنے آپ کو دکھانے کے لیے تم لباس کی بات کرتے ہو، اچھے ڈھنگ کے لباس ڈھونڈتے ہو، لیکن اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، لباس التقوی ذالک خیر۔ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، یہ تمہاری پرسنالٹی کے لیے، تمہاری شخصیت کے لیے، تعمیر کردار کے لیے، تمہارے ایمان کے لیے یہ چیز سب سے زیادہ تمہارے لیے کیا ہے؟ مفید ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ ایک مسلمان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے، اگر اس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ آپ مسجد بناتے ہیں، آپ کوئی اور کام کرتے ہیں، اگر اس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہے تو یہ سارے کام سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ایک چھوٹا کام کیا ہے اور اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے تو پھر آپ جان لیجئے آپ کے لیے بہت سارے فوائد ہیں۔ کیا ہیں تقویٰ کے فوائد؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ کے دل میں بات تقویٰ کی چل رہی تھی، واقعی معنی میں آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، جواب دہی کا احساس ہے، آپ کو گناہ سے نفرت ہے، آپ کو عبادت سے مزہ آتا ہے، آپ بدعات و خرافات سے بچتے ہیں، اللہ اور اس کے حقوق کو پہچانتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پہچانتے ہیں، آپ عزیز و اقارب کے حقوق کو پہچانتے ہیں، دوسروں پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ آپ مختصر یہ کہ کردار کی بلندی جسے اسلام تقویٰ کا نام دیتا ہے آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ
کو اللہ نے کیا بشارت دی. میرے بھائیو اور دوستو، اگر ایک انسان متقی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا کی بھی سعادت بتائی ہے اور اس کے لیے آخرت کی بھی سعادت بتائی ہے. سب سے پہلی چیز دنیا کے تعلق سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک مسلمان کے ہاں اللہ کا خوف ہے، جواب دہی کا احساس ہے، اللہ کے حقوق کو پہچانتا ہے، بندوں کے حقوق کو پہچانتا ہے، ایسا انسان ضائع نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے ایمان لائیں، اللہ سے صحیح معنی میں ڈریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ آسمان اور زمین دونوں کی خیرات ان کا مقدر بنا دے گا. چمک اٹھیں گے، زمین اگل دے گی آپ کے لیے اپنی خیر رحمتوں کو، برکتوں کو. آسمان سے بھی موسلادھار بارش آپ کے لیے خیر و برکت کے لیے ہوگی. لیکن یہ چیز اس وقت ممکن ہے جب آپ کے یہاں کیا ہو؟ اللہ کا خوف ہو، اللہ کا تقویٰ. میرے بھائی اور دوستو، آج کی اس مشینری زندگی میں انسان کہتا ہے میں پریشان ہوں، میں بہت چور ہوں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، درمادہ ہوں، مصیبتیں ہماری زندگی کا مقدر بن چکی ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے ایسا ہے. میرے بھائیوں، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں تقویٰ بسا ہے تو اللہ آپ کے لیے بشارت دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملات میں کیا کر دیتا ہے؟ اقامے کی مشکلات، نوکری کی پریشانیاں، بیوی اور بچوں کی بیماری، دیگر چیزیں، اگر آپ کے یہاں تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، یہ صفت آپ کے یہاں پائی جاتی ہے جو انبیاء کی صفت، جو انبیاء کی دعوت کا خلاصہ، جو انبیاء کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد، اس مقصد کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، وہ صفت اگر آپ کے ہاں ہے تو اللہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اللہ سے جو ڈرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ آسانیاں پیدا کر. آج ہمارے کتنے بھائی ہیں کہتے ہیں، ابھی آج مجھ سے کتنے لوگوں نے سوال کیا اس مسئلے کو کہ وہ شیطان کا مسئلہ، وہ اعصابی کیفیت، وہ بیوی کی پریشانی، وہ بچی پر حملہ، وہ ملا اور وہ مسائل اور کیا کیا. میرے بھائیوں، آج یہ ساری چیزیں، آج شیطان ہمارے اوپر کیوں ہے حاوی؟ اس لیے کہ ہم اس کے غلام بن چکے ہیں، ہم نفس کے غلام بن چکے ہیں. اگر واقعی معنی میں ہمارے سینے میں اللہ کا تقویٰ ہوتا تو پھر شیطان کے وار سے ہم کیا ہوتے؟ محفوظ ہوتے. اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، شیطان کی طرف سے اگر ان پر کوئی حملہ ہوتا تو اللہ انہیں ایسی بصیرت دے دیتا ہے، ایسی سمجھ دے دیتا ہے، ایسی عقل سلیم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے کہ شیطان کے دھوکے سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ محفوظ ہو جاتے ہیں. آج کی دنیا میں شیخ الاسلام کی ٹوپی پہن کر کے اسلام کی غلط تعبیر کرنے والے لوگ بہت ملیں گے، قرآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، شب برات کے جھوٹے واقعات کی فضیلت بیان کریں گے، احادیث رسول کو رندہ لگا کر کے توڑ مروڑ کرنے کی کوششیں کریں گے. آج وجہ کیا ہے کہ علم کے باوجود حق تک رسائی نہیں ہو سکی. اللہ فرماتا ہے جب سینے سے، دل سے اللہ کا خوف نکل جائے گا تو انسان حق کی ڈگر سے بھٹک جائے گا. اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں دین کی صحیح سمجھ، جو حق ہے اس کی ہدایت تمہیں کب ملے گی؟ جب تمہارے سینے میں محض علم سے نہیں ملے گی. علم بہتوں کے پاس ہے، لیکن اس علم کے ساتھ آپ کو حق کی صحیح معرفت ہو جائے، یہ اس صورت میں ممکن ہے جب آپ کے یہاں اللہ کا صحیح معنی میں کیا ہوگا؟ خوف ہوگا. اللہ کا خوف آپ کے یہاں صحیح معنی میں ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دل بینا بھی دے دے گا. دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن انسان کو جب عقل سلیم مل جاتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کی صحیح کیا کر دیتا ہے؟ سمجھ عطا کر دیتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، آج کے زمانے میں کس شخص کو عزت نہیں چاہیے؟ کون نہیں چاہتا معاشرے کے اندر ہمارا مقام اور مرتبہ ہو؟ کون نہیں چاہتا ہماری دھونس چلے، ہمارا سکہ بجے، ہماری ہی ساری بات سنی جائے؟ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ چیز کیسے حاصل ہوگی؟ مالداری کے ذریعہ. یہ چیز کیسے حاصل ہوگی؟ سیاسی اثر و رسوخ حاصل کر کے. آپ کو عزت
اللہ کی نگاہ میں اگر چاہیے تو اللہ آپ کے لیے آسان نسخہ بتاتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کی نگاہ میں عزت والا کون ہے؟ جس کے پاس 3 بلڈنگ ہے یا جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اگر عزت والا بننا چاہتے ہو تو پھر میرے بھائیو اور دوستو، آپ کو سینے میں اللہ کا خوف پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر ما يدخل به الجنہ تقوی اللہ۔ جنت میں داخلہ آسان کیسے ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ جنت میں کیسے جائیں گے؟ تقوی اگر دل میں ہے تو وہ راستہ کھولے گا کس چیز کا؟ جنت کا۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر جان لیجئے انجام کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روٹی اور مکان، کپڑے کی تلاش، کہتے ہیں کہ زندگی کی ضرورت ہے کہ سر پہ ایک سایہ ہو، چھت ہو۔ زندگی کی ایک ضرورت ہے کہ روٹی اور کپڑا ہماری زندگی میں آسانی کے ساتھ میسر ہو۔ آپ کیا چاہتے ہو کہ حرام طریقے سے یہ ساری چیزیں میسر ہو جائیں؟ قانون کو ہاتھ میں لے کر کے یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی؟ نہیں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ وعدہ کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو گھر بھی دیتا ہے، اللہ اس کو روزی بھی دیتا ہے، اللہ اس کو عزت بھی دیتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، مشکلات سے نکلنے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، ایسی جگہ سے لا کر کے اسے روزی دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں آتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ کے یہاں تقویٰ ہے تو یاد رکھیں، یہ تقویٰ کی بلندی، یہ کردار کی بلندی، یہ دولت سب سے بڑی دولت ہے جو آپ کو آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے یہ صفت کافی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تمہارے یہاں اللہ سے ڈر ہے تو تمہاری گفتگو بھی صحیح ہوگی، تمہارے اعمال بھی درست صادر ہوں گے، اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ کر دے گا۔ لیکن اگر تم تقویٰ کی دولت سے محروم ہو گئے، تقویٰ کی نعمت سے تم محروم ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں بھٹکتے رہو، انسان درمادہ پھرے گا، نہ معلوم کہاں کہاں کی خاک چھانے گا، نہ زمین اس کو پناہ دے گی، نہ آسمان پناہ دے گا، نہ دنیا اس کی صحیح رہ جائے گی، نہ آخرت اس کی صحیح رہ جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیاوی فوائد کے تعلق سے اور بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنی بات کو اسی پر مختصر کرتے ہوئے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ابھی تک میں نے جو بتایا وہ دنیاوی فوائد تھے۔ اگر آپ کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ، اگر آپ کے سینے میں اللہ کا تقویٰ، تو آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ اگر صرف میں اتنا کہہ دوں کہ اللہ نے جو جنت بے نظیر بنائی ہے، جنت بے بہا بنائی ہے، اس کا وعدہ ہی مربوط ہے کس بات پر؟ اللہ کے خوف اور تقویٰ پر۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا۔ کس کے لیے اللہ وعدہ کر رہا ہے جنت بے بہا کا؟ کس کے لیے جو حوروں کا وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ سے ہر پل، خلوت میں، جلوت میں، بڑھاپے میں، جوانی میں، بند کمرے میں، غائبانے میں، ہر جگہ اللہ سے کیا ہوتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، متقیو، اگر تمہارے دل کے اندر یہ صفت ہے تو میں تمہیں ایک ایسی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں جس کو سن کر کے تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ اللہ کی محبت کسے حاصل ہوگی؟ کبریائی جس سے محبت کرے دنیا کی ساری طاقت مل کر کے، اس کا بال بھی کا، اس کی روزی نہیں چھین سکتے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ فرما رہا قرآن مجید کے اندر، ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ متقیوں سے کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سوال اس بات کا ہے کہ آپ نے یہ بھی سن لیا کہ اللہ تعالیٰ متقی انسان کو جنت کی نعمتیں، جنت بے بہا کی شکل میں نعمتوں سے نوازے گا، دنیا بھی اس کی سمر جائے گی، مشکلات اور پریشانیاں بھی اس کی دور ہو جائیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ متقی ہے کون؟ اتنے سارے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے نہیں، بازار میں چلے جاؤ، جو حلال نہیں حرام کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جس کی زندگی بے راہ رو، اس سے پوچھو بھائی تم متقی ہو یا نہیں، تو کیا بتائے گا؟ ہاں، ارے میں سب سے بڑا متقی میں ہوں، اللہ سے ڈرنے والا۔
کسی انسان سے جا کر کے پوچھو، کون وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو کہے گا میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں متقی انسان نہیں ہوں؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، متقی کون ہے یہ انسان کا کردار بتائے گا۔ متقی کون ہے؟ آپ جا کر کے آج بند کمرے میں جب رات کے وقت سوئیے گا تو اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھیے گا کہ آپ کے اندر وہ صفت ہے یا نہیں۔ مولانا نے جو بات کہی تھی کہ متقی کون ہے، انسان کا کردار بتائے گا۔ اگر آپ متقی ہیں تو 5 وقتہ نماز جماعت سے آپ کی، فجر کی نماز آپ پر بھاری نہیں ہوگی۔ آپ اگر متقی ہیں، کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو زکوٰۃ دینے میں آپ کے ہاں سستی، ان نگاہوں کو غلط اور عریاں چیزوں کے دیکھنے میں، سیریل کے بہانے، حرام خوری کے قریب آپ، سود اور بیاس کے دھندے کے قریب آپ، زنا اور بے حیائی کے کام میں آپ لپت نہیں ہوں گے۔ آپ کی زبان بیہودہ کلامی، غزل کے نام پر غیبت اور چغلی میں لگتی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کی زندگی میں یہ سارے عیوب ہیں، جھوٹ آپ بولتے ہیں، کینہ پروری آپ کے سینے میں ہے، حسد، کپٹ، جلن، ساری نفاق کی عادتیں آپ کے پاس اگر ہیں، تو پھر آپ دعویٰ کرتے رہو کہ میں متقی ہوں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محض دعویٰ ہے، تقویٰ کی دولت سے آپ کی زندگی کیا ہے؟ خالی ہے۔ سوال اس بات کا ہے میرے بھائی اور دوستو کہ تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں؟ کون سی وہ چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو تقویٰ ہمارے یہاں پختہ سے پختہ، مزید پختہ ہوتے چلا جائے گا۔ ہمارے یہاں عجیب بات ہے، معاملہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب ولی اللہ ہے اس لیے کہ جٹا دھاری رکھے ہوئے، فلاں صاحب ولی اللہ ہے اس لیے کہ سجادہ نشین ہے، فلاں صاحب ولی اللہ اس ناطے کے خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تقویٰ کے لیے لباس کی ضرورت، خاص ڈھنگ اور ڈیزائن کے بار رکھنے کی ضرورت، فلاں کام کی ضرورت نہیں ہے۔ تقویٰ کے لیے کیا ضرورت ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے یہاں رجسٹر میں متقی، دنیا کی غلط عدالت میں نہیں، بدعات و خرافات کے رسیا لوگوں کے یہاں نہیں، حقیقی معنی میں آپ اگر متقی بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، اس لیے کہ عقیدے کی اصلاح کے بغیر تقویٰ تو کجا، تقویٰ کے خوشبو کو بھی آپ نہیں پا سکتے ہیں۔ تمام کی تمام عبادتیں اسی وقت قبولیت کا شرف پائیں گے جب آپ کے عقیدے میں کہیں زنگ نہ لگا ہو، آپ کے عقیدے میں سید نہ لگا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کے تعلق سے صحیح عقیدہ کیا ہے اس کو پڑھو، اس کو جانو اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ عقیدہ نہیں ہے تو پھر آپ کے ہاں تقویٰ کی پہلی ہی اینٹ کیا ہے؟ غائب ہے۔ دوسری بنیادی چیز، اگر آپ کے ہاں اللہ کے فضل سے تقویٰ کی کیا نام ہے، توحید کی دولت موجود ہے، تو پھر بعد میں اس کے باری آتی ہے عبادات کی۔ اور عبادات میں میں نے آپ سے بتایا کہ یہ شرط آپ ملحوظ رکھنا کہ ہر عبادت انسان کو تقویٰ کی طرف لے جاتی ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ عبادت کتاب و سنت کے دائرے میں ہو۔ کہیں عبادت کے نام پر آپ بدعات و خرافات کو نہ اپنی زندگی میں رچا بسا رہے ہوں، ورنہ پھر آپ سے تقویٰ کیا ہو جائے گا؟ رخصت ہو جائے گا۔ جتنا کثرت سے آپ عبادت کریں گے، اس لیے کہ کثرت عبادت کے ذریعہ انسان اللہ کی قربتوں کا راہی ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے ہاں دوسرا پوائنٹ موجود ہو جائے تو پھر آپ اپنے آپ کو ذکر میں، تسبیح میں لگائیں، اس لیے کہ کثرت ذکر کے ذریعہ دلوں کے زنگ کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ کثرت ذکر کثرت برکت کا سبب بنے گا۔ انسان جتنا موقع پائے پھر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی حمد و ثنا میں، اللہ کی ستائش میں لگاتا رہے۔ اور اگر یہ عمل آپ کے ہاں ہے تو یہ عمل سنت کے طریقے پر، ایسا نہیں کہ ذکر کے نام پر پھر تصوف کے دروازے کھولو، ہو ہا اللہ ہو کی رٹ لگانی شروع کر دو، ضربیں لگانی شروع کر دو، جو تصوف اور بدعات اور خرافات کی جو ہے چیزیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں بھی دائرہ آپ کا کتاب و سنت کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز ہے تو آپ کے ہاں تقویٰ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ چوتھی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہونی چاہیے؟ محبت، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے محبت کے بغیر تقویٰ کے منازل کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اور دعویٰ تو محبت کا بہت ہے، کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن چہرہ تک اللہ کے رسول جیسا بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
لباس ٹخنے سے اوپر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، زندگی رسول کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہیں یہ ساری باتیں تو محبت کا دعویٰ بے سود ہے، تقوی کی منزل کا حصول آپ کے لیے کیا ہے؟ بہت دور ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، چوتھی خوبی جب آپ کے اندر، چوتھا پوائنٹ آپ حاصل کر لیں تو پھر آپ کو دھیان ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر غیر قوموں کے عادات و اطوار سے آپ کے ہاں بیزاری ہونی چاہیے۔ جی ہاں، مسلمان بننے کا مطلب ہی ہوتا ہے، توحید کے عقیدے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے دین کی بنیاد پر ہوگی، اور نفرت بھی کسی سے اس ناطے کی جائے گی کہ اس کے عقیدے میں خلل ہے، اس کے عقیدے میں کفر ہے، اس کے عقیدے میں بدعت ہے، اس کے عمل میں خرافات ہے، اس کے یہاں شرک ہے، تو آپ بھی اس سے کیا کریں گے؟ نفرت کریں گے۔ اور غیر قوموں کے عادات و اطوار سے بھی آپ کی زندگی میں بیزاری ہونی چاہیے، چاہے وہ رسم و رواج کی شکل میں ہو، چاہے وہ تہوار کی شکل میں ہو، چاہے وہ ویلنٹائن ڈن، عید الحب کی شکل میں ہو، یا یوم فلان کی شکل میں ہو۔ آپ اگر مسلمان ہیں، اپنے آپ کو متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کو پھر اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنا ہوگا، اور اگر ایسا آپ نے کیا تو پھر آپ کے ہاں تقوی کی اور ایک اینٹ آپ کے یہاں کیا ہو گئی؟ مضبوط ہو گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح تقوی کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اور بہت ساری کام کریں گے، جو ہم اختصار کے بنیاد پر یہیں پر اسٹاپ کرتے ہوئے ایک اور پوائنٹ پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اس موضوع کا انتخاب، تقوی کے اس موضوع کا انتخاب رمضان المبارک کے مہینے کی آمد قریب ہے، اس ناطے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آنے والا مہینہ رمضان کا، ہم اس مہینے رمضان میں جس کے روزوں کی فرضیت کا مقصد ہی ہے انسان کے دل میں اللہ کا خوف تقوی پیدا کرنا، ہم کیسے تقوی کو اپنے دل میں مزید سے مزید پختہ کریں گے؟ میرے بھائی اور دوستو، کردہ گناہوں کو یاد کر کے رمضان کی راتوں میں، روزے کی حالت میں جب آپ ان سے پرہیز کر رہے ہیں تو ایک ایک کر کے توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں آنے والی ہر رات کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی دلاتی ہے۔ آپ یہی سوچ کر کے حالت سجدہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے بھیک مانگیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے اور آپ کو جنت والا بنا دے۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کے روزوں کا مقصد خالی فاقہ کشی نہیں ہے، مقصود ہے آپ کے یہاں روحانی طاقت کو پیدا کر دینا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا دل نفس سے اور روح سے کیا ہے؟ گھرا ہوا ہے۔ جس قدر انسان نفسانیت کی طرف، دل کے میلان کی طرف، نفس امارہ کی طرف جاتا ہے، شیطان سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، گناہ سے اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ ایک لگا اور ایک جوڑ ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح انسان اپنے آپ کے دل کو روحانیت کی طرف مائل کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعہ، رمضان میں روزوں کے ذریعہ، اللہ کے ذکر کے ذریعہ، صدقات و خیرات کے ذریعہ، قیام اللیل کے ذریعہ اور دیگر چیزوں کے ذریعہ، اتنا روحانیت کی طاقت جتنا آپ کے ہاں مضبوط ہوگی، آپ کے دل میں اتنا تقویٰ کیا ہوگا؟ شجرکاری تقویٰ کی کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی۔ تو آنے والا مہینہ جو رمضان کا ہے، اس میں آپ کوشش کریں کہ اپنے دل کا ریہرسل کریں، اپنے آپ کا ریہرسل کریں، گناہوں سے نفرت آپ کو ہو جائے، اللہ کے دین کی طرف پلٹیں، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹیں، اللہ کی کتاب سے ایسا رشتہ جوڑیں، مساجد سے ایسا تعلق جوڑیں، اللہ کے بندوں سے ایسا تعلق جوڑیں، نیک بندوں سے، کہ پھر یہ تعلق رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی نہ ٹوٹنے پائے، اور یہ تعلق آپ کا آپ کی موت تک برقرار رہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے، نمازوں سے، نیکی کے کاموں سے آپ کا یہ رشتہ اتنا پیوست ہو جائے کہ پھر وہ زندگی کے کسی مرحلے میں چھوٹنے نہ پائے۔ اگر یہ کیفیتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں تو پھر رمضان میں ہم تقویٰ کو اپنے اندر مضبوط سے مضبوط کر پائیں گے۔ رمضان جب ختم ہو رہا ہوگا تو ہماری گردنیں جہنم کی آگ سے کیا ہو چکی ہوں گی؟ آزاد ہو چکی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اخلاق و کردار کی بلندی عطا فرما۔ رب کریم ہم جب تک جئیں ایمان اور اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم سے بھولے میں، چوک میں تقویٰ کے منافی اعمال ہو جاتے ہیں، رب کریم موت سے پہلے کم سے کم ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے پاس اس وقت بلا
جب تو ہم سے خوش ہو اور تیرا غضب ہمارے اوپر نہ ہو۔ رب کریم ہمیں اخلاق کی بلندی عطا کر دے، کردار کی بلندی عطا کر دے، تقویٰ کے ثمرات اور نتائج جو ہیں وہ تمام چیزوں کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے کسی بھائی؟ کوئی سوال ہے کسی بھائی کو؟ جی جی دیکھیں، تشہد جو اخیر ہے، چاہے وہ 2 رکعت کی نماز ہو، چاہے وہ 3 رکعت کی نماز ہو، چاہے وہ 4 رکعت کی نماز ہو، آپ اس میں پاؤں کو یوں نکالیں گے، اور یہی راجح قول ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بس وہ آخری تشہد میں ہے۔ اب اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو پہلی میں نہیں نکالیں گے، دوسری میں نکالیں گے، اور اگر 1 تشہد والی ہی نماز ہے، وہی آخر ہے، تو اسی میں آپ اس پیر کو کیا کریں گے؟ سنت کا یہی طریقہ ہے۔ جی اور کسی بھائی کو سوال ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔